اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 3۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ مومن کو اپنی پوری کی پوری زندگی کو رمضانی بنانے کی ٹریننگ دینے والا مہینہ۔ ایک مومن بندہ جب صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے اور رمضان المبارک کی پوری عبادتوں کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو خطا کار، گناہ گار، کمزور اور عاجز سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ یہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، رکھنے کے بعد اللہ کرا دیا بھائی، ہاں روزے رکھ لیا بھائی، ہاں نمازیں پڑھ لیا بھائی، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کیوں نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں، روزہ قبول ہو رہا ہے پتہ نہیں، تو سب کرتے ہوئے پھر بھی گڑ گڑانا ہے، پھر بھی اللہ کی جناب اقدس میں ناک رگڑ رگڑ کر اللہ سے مغفرت طلبی کرنا ہے۔ دیکھیے جتنا رگڑیں گے اتنا کپڑا صاف ہوتا، جتنا اپنے آپ کو، اپنی انا کو رگڑیں گے اتنا نفس مردہ ہوتے جائے گی اور روحانیت چمکتے جائے گی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ساری عبادتیں یہی بتاتی ہیں، رگڑو رگڑو، روزے کے ذریعے اپنے نفس کو مارو، پھر روزے کی حالت میں پستی کمزوری میں نمازوں کی پابندی کرو، تلاوت بھی کرو، رگڑو گھسو۔ یہ پوری عبادتیں مومن بندے کو چمکانا چاہتی ہے، اور بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا کا بھی اصول ہے، ٹریننگ جو دی جاتی ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، کم تھوڑے عرصے کے لیے، ڈوریشن بہت کم، 1 ویک 2 ویک 3 ویک 1 منتھ۔ تو رمضان المبارک کے مقدس میں نا 1 مہینے کا 29 یا 30 دن یہ ٹریننگ دے رہا اللہ تعالیٰ کہ گھسنا ہے، لگڑنا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کچلنا ہے، مخالفت کرنا ہے اور اللہ کے احکامات سے موافقت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتے ہیں، اور شرط ہے بس مخلص ہو۔ اور جب آدمی اخلاص اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گیا، ٹوپی فولڈ کرے رکھ دیے، اس کے بعد پھر جمعے کو نکلے یا پھر اور عیدین کو نکلے، پھر ختم نہیں۔ جب سچے دل کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتے ہیں، اثر دیر پا ہوتا، لانگ ٹائم کے لیے، کیونکہ اللہ سے دعا کرے رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے بقیہ زندگی بھی رمضان جیسی گزارنے کی توفیق دیجیے۔ اب دیکھیے آج لے دے کے 7 دن بھی مکمل ہو، تیز رفتاری
زمانہ تیز رفتاری سے گزر رہا ہے, سب کی زبان پر ہے بھائی, وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے, اسپیڈ ہے نا, حقیقت بھی ہے, کون انکار کر سکتا. گزشتہ سال کے رمضان المبارک میں, اور آپ دیکھ لیں, آپ سمجھ میں نہیں آگا کہ کیا ہے بیچ میں عرصہ کیا گزرا, تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ مومن, کافر, مشرک, منافق اور دہریہ, لبرل سب بول رہے ہیں کہ بھائی کیا کووڈ کا دور یاد کرو کیسا تھا, مسجدیں بند کب تھا, 2021 میں. 2021 گزر کے کتنے سال, 4 سال ہو گئے. کتنے تیزی کے ساتھ, یہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس کے تعلق سے میرے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1450 سال پہلے بیان فرما دیے تھے, اور قیامت کی نشانی بتا دیے تھے, قیامت کی سائن, کہ قیامت قائم ہونے کے سے پہلے یہ صورتحال ہوگی. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک حدیث شریف, جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2322, 2322, مسند احمد کی حدیث 711/2, 711, اور تیسری حدیث کی کتاب ہے ابن حبان, حدیث نمبر 256/15, 5256/15, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث کو غور سے سنیے, اس کے بعد جو جانتے ہیں اسے مانتے بھی ہیں, لیکن آپ ریئلائز کریں گے اور اس کے بعد سوچیں گے کہ پہلے زندگی ملی 60-70 برس کی, یوں نکل گیا ایجوکیشن میں 15-20 سال, 20 سال, 25 سال نکل گئے, پھر اس کے بعد کمانے دھمانے میں لگے, پھر اس کے بعد رس عمل کے سیٹ ہونے آئیں گے بولے تک, سیٹ کہاں ہوتے, سیٹ بنے تک, پھر اس کے بعد کچھ کا کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا کب ہو رہا, پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹ جا رہا, آئی یہ کیا. تو یہ بات کو آپ ریئلائز کریں گے اور سمجھیں گے, اور اس کے بعد رمضان المبارک کی عبادتوں میں غفلت نہیں کریں گے. رمضان المبارک کے تعلق سے بہت حساس ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے جو بات بتائی تھی آج بالکل 100% ہو رہی ہے. آگے ابھی اور کتنا کیا کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان, قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائے, زمانے بالکل قریب نہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی ون بائی ون کر کے موٹی اخلوں میں بڑی باتیں گھسا دے رہے ہیں, بتا دے رہے ہیں دیکھو تم سمجھ لو یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, قیامت قائم ہوگی تو یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کیا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ترین ہو جائے گا, قریب ہو جائے گا, بھاگے گا, دوڑ, اسپیڈ. فتکون السنۃ کالشہر, سال مہینے کی طرح ہوگا, ایک سال 1 year 1 month کی طرح ہو جائے گا. ہو گیا نا, باقی ہے. لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں موٹی اخلوں میں باریک باتیں گھسا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کیا وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمَةِ, اور مہینہ منتھ ویک کی طرح ہو جائے گا, ایک ہفتے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجُمَةُ كَالْيَوْمِ, اور ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ, اور دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاِحْتِرَاقِ الصَّعْفَةِ الْخَوْصَةِ, اور گھنٹہ بالکل آگ کے گولے کی طرح ہو جائے گا جو تیزی سے گزرنے والا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفصیل سے پورا ایسا بتا دیے ہیں, واقعی شادی کا بھی اینیورسری منا رہے, ہمیشہ منا رہے, لیکن بار اینیورسری آ جا رہی, بار برتھ ڈے آ جا رہی, برتھ ڈے آتے کہ گڈے ایسے اوندھے چتے کام کر رہے ہیں, سب ذرا نیشنل ڈے آیا, ابھی گیا تھا پھر آ گیا سب. تو یہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے بتائیے. لیبرر ہے تو بھی انکار نہیں کر سکتا, مشرک ہے تو بھی نہیں کر سکتا, مومن ہے تو بھی انکار نہیں کر سکتا. ہو رہا ہے, یہ ایسا نہیں کہ سنے تھے ہوں گا یا فیوچر میں ہو رہا, نہیں, ہو رہا ہے میرے بھائیوں, ہو رہا ہے.
اب یہ رمضان المبارک کے 7 دن گزرے، پھر اور باقی کے دن بھی گزر جاتے، اس کے بعد اگلے رمضان المبارک کے تعلق سے سوچتے رہتے، پھر رمضان المبارک کی آمد ہوتی۔ یہی ہفتے کے دن لاسٹ سیٹرڈے کو تراویح کی تیاری ہونے والی تھی۔ کتنے 7 دن گزرے، 7 تراویح گزرے، 7 روزے گزرے، معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ 1450 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہے کہ ارے کیا زمانہ قریب ہو، کیا بھاگ رہا بھائی، کیا اسپیڈ ہے، کئی چیزیں ایسے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں وقت نہیں ملا، نہیں کر سکا۔ تو ایسے پر فتنے والے، فتنوں والے زمانے میں ہم ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا مانگتے ہوئے، مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے، توفیق کی دعا مانگتے ہوئے، جو بھی وقت مل رہا ہے اس میں کی جانے والی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبولیت عطا کرنے کی استدعا کرتے ہوئے، پھر بھی گڑ گڑاتے ہوئے، پھر بھی روتے ہوئے گزارنا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک آیا ہے تو یقیناً اس میں ہم کتنے کام کر رہے ہیں غنیمت جاننا ہے، بہت کیئرفلی ہمیں اس رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور متقی کون؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تو اب اس آیت شریفہ کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک الکتاب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ تو اب کیا مومن بندے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ایسے فتنوں والے دور میں ملنے والے رمضان المبارک کو بھی غفلت میں گزار دے، لاپرواہی میں گزار دے، ویسٹ والے کاموں میں گزار دے؟ نہیں، بہت کیئرفلی گزارنا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک ایک ایسی بہترین اللہ کی کتاب ہے، ایسا مینیفیسٹو ہے، ایسا ہمارا اپنا دستور حیات، ضابط حیات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے راز کھولنا چاہتا ہے۔ عشق اور محبت کرنا چاہتے ہیں، راز لیو، ضابطے اس میں تلاش کرو۔ تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آؤ اس میں غرق ہو، قرآن پاک کی آیتوں میں ڈوب جاؤ۔ تم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کو امن چین سے گزارنا چاہتے ہیں تو آؤ یہاں پر قرآن میں ڈوبو، یہاں پر تلاش کرو، تمہیں ملے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج عام بات ہو گئی، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، جو وہ آیت پڑھ لو، فلاں دن جمعے کے دن 5 سورہ پڑھ لو، تمہاری یہ چیزیں پوری ہو جائیں گے۔ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، وال بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے دل کے، اللہ تعالیٰ فرما دی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں، اس کو چھوڑ دیا، پریشان ہو گئے، اپولو یشودا ٹھک 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 ادھر ادھر بھاگ بھاگ کہاں کہاں پھر رہے۔ اب وال کو اوپن کرے، وال کو اوپن کرے، اس کو اوپن کرے، لیکن اب پھر اس کے بعد بتا گیا کہ ہارٹ کا پرابلم ہوگا تو یہ پڑھ لو، کم ہو جائے گا۔ ارے بعض لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ گنجا پن ہے تو گنجے پن کو دور کرنے کے لیے فلاں چیز اتنے مرتبہ، فلاں آئے تھے اتنے مرتبہ پڑھ لو، ہو جائے۔ ارے پہلے دل کے گنجے پن کو، پہلے دماغ کے گنجے پن کو تو دور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پاک جو اتارا ہے، اس میں مومن بندوں کی روحانی زندگی، اخروی زندگی کو سنوارنا ہے۔ گنجا ہے تو گنجا ہی رہے گا بھائی، ہارٹ پرابلم ہوا تو کب تک گنجا؟ اچھا چلو کر لیے، گنجے پن کے بھی دور کر لیے، علاج کر لیے، کب تک جیتے؟ 60 70 80، پھر اس کے بعد بال رہتے نہ مال رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب فلاں چیز ہو گئی، کینسر ہو گیا، کینسر کے لیے یہ سورہ اتنے مرتبہ پڑھ لو۔ خاص طور پر لیڈیز میں بڑا زور ہے، لیڈیز میں رمضان شریف میں پکڑ لیتے قرآن کو، 5 سورہ پڑھ لو، سورہ کہف پڑھ لو، ایسا ہوگا۔ ارے میاں کو کنٹرول میں کیسا کرنا ہے وہ اتنے مرتبہ پڑھ لو۔ ارے کنٹرول میں آنے والا ہی نہیں ہے تو کہاں سے آتا تمہارے؟
نہیں بیوی کو سدھارنا ہے تو ایسا یہ کر لو. ارے انہیں سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی, دین سے دور ہے, بے دین ہے, تو کہاں سدھرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے, اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عشق و محبت کے جو دروازے ہیں, جو راز ہیں قرآن میں, وہ تم پر لٹانا چاہتا ہے. معرفت کے دریا تم پر لٹانا چاہتا ہے, رحمت کے دریا تم پر لٹانا چاہتا ہے, مغفرت کے. اب گن لیتے بیٹھ گئے, چنچے لے لیے, گن لیتے بیٹھ گئے, تسبیح کے چنچے لے لیے, ارے اتنے مرتبہ پڑھ لو, اتنے مرتبہ پڑھ لو. ایسا کہاں ہوتا بھائی, نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, پرسوں ایک آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے, مضبوط, جو سیدھے راستے کی طرف, سیدھے راستے کی طرف, یہدی للتی ہی اقوم, سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والا. تو اس آیت شریفہ میں کیا تھا؟ ھذا القرآن, یہ قرآن بتا دیا گا. اب جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں ذالک الکتاب, قرآن کو ذالکہ سے کہا گیا, وہ کتاب, وہ. تو پہلے میں کیا تھا؟ یقینی بات, یہ کتاب, یہ ہدایت کرنے والی ہے. اب ذالکہ میں آیا تجسس, ذالکہ میں آیا الٹ کر رہا اللہ, دیکھو متقی کون ہوتے, دیکھو, کھولو, پڑھو. ذالکہ, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ھذا ایک جگہ فرمایا, ذالکہ ایک جگہ فرمایا, تو بتا رہا ہے کہ ھذا یقینی چیز ہے, یہ کتاب اس سیدھے راستے کی طرف جو بالکل مستقیم ہے, بالکل سیدھا ہے. اب ذالک الکتاب میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متنبع کرتے ہیں, تم میں تجسس پیدا کرو. کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ان متقیوں کے لیے, ان پرہیزگاروں کے لیے رہبری کرنے والی, گائیڈ کرنے والی ہے. جو اب اس میں 3 صفتیں بتائی گئی, اور سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے بلینڈ ہونا. آج کے دور میں بلینڈ ہونا یہ بہت بڑی گالی قرار دی جا رہی ہے, خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ, لندن, آسٹریلیا وغیرہ میں. نہیں بھائی, بچے کو بلینڈ ہونا نہیں بولنا ہے بھائی, وائی بولتا انہیں, پروف دیو بولتا. جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صرف ان متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے جو اندیکھی, ان سین چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ان سین غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی کیا بات ہے کہ وہ ہے غیب پر ایمان. تو یہ قرآن پاک ہمارے فائدے کے لیے, استفادے کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے دنیاوی پرابلم. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے اس میں ہر قسم کی شفا ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, جسمانی, مالی, روحانی, اخلاقی, جو بھی ہے, دنیاوی اخروی, سب کا علاج ہے. لیکن تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ گنجے پن کو دور کرنے کے لیے, کینسر سے بچنے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے اپنی محبت کے راز بتانے کے, اپنی معرفت کے راز تم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے, کھولنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, اس کے لیے میں ایک بہت ہی پیارا سا قول امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا رکھتا ہوں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کتنی پیاری بات ہے دیکھیے, اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھو, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. نماز پڑھنا ہے تو اللہ سے بات کرے نا, اہدنا الصراط المستقیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کس سے بات کریں؟ اللہ سے بات کریں. اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھو, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے بات کرے تو اللہ بات کرنا چاہتا ہے, رازوں کو لٹانا چاہتا ہے, معرفت کے راز دینا چاہتا ہے, اصول سکھانا چاہتا ہے, محبت کے سارے گر سکھانا چاہتا ہے, اور بندہ پھنسا ہوا ہے. ہم آج کے دور میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک قرآن ہو گیا, اب کسی نے کہا کہ میاں میں میرے سے چاہ کے سوال کر رہے ہیں, مرید ہے ہمارے, میاں میرا بچہ جو ہے وہ ذرا وہاں فلاں جگہ جا رہا ہے, قرآن شریف طاقتیں پڑھ رہا ہے. مطلب اچھا کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, یا تراویح میں علم ترا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, وہاں جا کے پڑھ رہا انہیں فلاں جگہ پہ.
کیا کر رہا ہے کہ پارے ہو رہے ہیں. کتنا؟ 1.25 پارا ہو رہا ہے. 1.25 پارے میں سے 1.25 آیت سمجھ میں آئی تو بولو. یہ مینٹلٹی ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو راز بتانا چاہتا ہے. تو یہ قرآن مجید پورے کا پورا زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا سب سے بڑا مینیفیسٹو، سب سے بڑا سورس ہے. اور رمضان المبارک عبادتوں کا مجموعہ. اس میں نزول قرآن ہوا، قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں. تو عبد کو عبادت کرنی چاہیے. عاشق کو عشق میں ڈھالنے کا ذریعہ بننے والا قرآن پاک ہے. بندے کو، عبد کو عبادت کیسی کرنی چاہیے یہ قرآن سکھاتا ہے. عزیزان محترم، اب میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک میں انسان اگر واقعی اپنے آپ کو قرآن سے ہمیشہ کے لیے جوڑ لیا تو اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. تقویٰ ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، اللہ سے رابطہ بڑھے گا، اللہ سے نزدیکی بڑھے گی، اللہ کا قرب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جو قرآن میں راز ہیں وہ بندوں پر آشکار کرتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرض صیام رمضان، بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا ہے. وَسُنَّتَ لَكُمْ خِيَامَهُ، وَسُنَّتَ لَكُمْ خِيَامَهُ، اور رمضان المبارک کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے سنت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر ہے. اب ذرا غور سے سنیے. اب جو آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ اسی وقت ہوگا جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو ہم تھامیں گے. متقیوں کی رہبری کرنے والا. کیسے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیسے متقی؟ جو نماز قائم کرتے ہیں ایسے قائم کرتے ہیں جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے، اور اللہ جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رہبری کب کرے گا؟ اب ذرا غور سے سنیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن صامہ و قیامہ ایمان و احتسابہ، اور جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ اور رمضان المبارک کا رات کا مستحب سنت قیام کرے گا. کیسے؟ کنڈیشنل، ایمان و احتسابہ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ کہ بھائی کہیں مسٹیک تو نہیں ہو، اکاؤنٹیبلٹی، کہیں گناہ تو نہیں ہوگا، میں جو کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے نبی کے عمل سے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ پورا حساب کتاب لے رہا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا جس دن. کتنی بڑی بات ہوئی. رمضان المبارک کے روزے فرض رکھنا اور رمضان المبارک کے رات کا قیام کرنا سنت ہے ضرور، لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ. تو ایمان اور اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا جذبہ کب بڑھے گا؟ قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتے ہیں، یہ جذبے کے ساتھ نہیں 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 نہیں، یہ جذبے کے ساتھ کہ یہ عشق نامہ الہی ہے، یہ اللہ کا لو لیٹر ہے، یہ محبت کے راز ہم پر کھولنا چاہتا ہے. ایسے اگر پڑھتے ہیں تو پھر واقعی روزہ بھی صحیح ہوگا اور سب کچھ صحیح ہوگا. عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک انہی باتوں کی ٹریننگ دیتا ہے، انہی باتوں کو سکھاتا ہے کہ یہ قرآن کن متقیوں کے لیے گائیڈ کرنے والا ہے، رہبری کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ زندگی بھی کتنی عجیب چیز ہے. جب دنیا میں آئے کچھ رہتا، چڈی لنگوٹ بھی نہیں رہتا. دنیا میں جاتے وقت پہ کفن رہتا. دنیا میں آنے کے بعد جتنا ڈوریشن ملتا ہے اسی دوران تیرا میرا لڑائی جھگڑے کمانا کھجانہ سب کچھ ہوتا. لیکن آتا بھی خالی ہاتھ، جاتا بھی خالی ہاتھ، انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری، ٹینشن فری. لیکن ایک چیز بڑی جاتی ہے ساتھ میں، وہ ہے اعمال، نیک یا بد، اچھے یا برے، وہ جاتے ہیں انسان کے ساتھ. کفن بھی نہیں جاتا جو پہنایا جاتا دنیا میں. تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا سے جانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈوریشن دیا ہے، آئے بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں بھی خالی ہاتھ، اعمال کا توشہ لے کے جانا ہے، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ ٹریول کر رہا ہے تو ٹریولنگ کے لیے جو چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہیں پورے کر لے، جو ریکوائرمنٹ ٹریولنگ کے دوران ہوتے ہیں وہ پورے کر لے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو ہمیشگی والا بنائیں، زندگی کو رمضانی بنائیں، نہیں یہ کہ موقتی وقتی نہ بنائیں، بلکہ پوری زندگی رمضانی بننا چاہیے۔ رمضان میں جس طرح سے حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں چھوڑتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کے بعد بھی سارے حرام چیزوں سے اجتناب کرے، بچے، گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تم ہیں تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی 11 مہینوں میں رمضانی مسلمان بن کر نہ رہیں، بلکہ رمضان کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ رمضانی مسلمان جس طرح رمضان میں رہے تھے ویسے ہی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح پابندیاں کرتے ہوئے، تقوی کو اختیار کرتے ہوئے گزارے، تاکہ ہم ہدی للمتقین کے زمرے میں آ کر دنیا اور آخرت ہر دو جگہ نجات اور کامیابی حاصل کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔